غالباً چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ جولائی کی تپتی دھوپ میں گجرانوالہ شہر کے ایک مشہور چوک میں ایک شخص پسینے میں شرابور، اینکیں اور رومال بیچنے کے لیے کھڑا تھا۔ گرمی اور حبس کی وجہ سے ہر ذی روح کا برا حال تھا اور سورج کی حدت اور شدت اتنی زیادہ تھی کہ آنکھیں کھلتی نہ تھیں اور باقاعدہ درد کرنا شروع ہو گئی۔ چنانچہ میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی، اس کو لاک لگایا اور پھر اینکیں بیچنے والے کے پاس چلا گیا۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ میں اپنی آنکھوں کو سورج کی شدت سے بچانے کے لیے کوئی سن گلاسز خرید لوں۔ چنانچہ میں نے اس شخص کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ شخص جو بظاہر تو زیادہ عمر کا نہیں تھا لیکن اپنے حلیے سے ادھیڑ عمر لگ رہا تھا، اس نے بڑے ہی نرم لہجے میں پسینے میں شرابور ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے ایک کالے شیشوں والی اینک سلیکٹ کی اور اس کی قیمت پوچھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میرے ہاتھ سے اینک پکڑی، کپڑے سے صاف کی اور میری آنکھوں پر لگا دی۔ میں نے شیشے میں اپنی اینک کو دیکھا اور دوبارہ اس سے ریٹ پوچھا۔ جانے اسے کسی چیز کی جلدی تھی یا اسے میری حالت پر ترس آ گیا، اس نے ڈائریکٹ ہی مجھے کہا کہ اس اینک کا 100 روپیہ لے گا۔ میں نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے دوسرے دکانداروں کی برعکس 500 روپیہ مانگنے کے بعد اینک کی اصل قیمت یعنی 100 روپیہ نہیں بتائی تھی، بلکہ براہ راست اس نے پہلی قیمت ہی نہایت مناسب بتائی۔ میں نے اس آدمی کے چہرے کی جانب دوبارہ دیکھا اور پھر 100 روپے ادا کر کے شکریہ کے ساتھ اپنی اینک وصول کی اور روڈ کراس کر کے اپنی موٹر سائیکل کے پاس آ گیا۔ موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے میرے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی خیال تھا کہ شاید یہ شخص اس چوک میں نیا آیا ہے، چنانچہ اس نے اینک کی نہایت ہی مناسب قیمت مجھ سے مانگی۔ اسے یقیناً لوگوں سے ریٹ کرنا نہیں آتا۔ تقریباً ایک ہفتہ گزرنے کے بعد میرا دوبارہ گجرانوالہ کے اسی مشہور چوک سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ شخص ابھی بھی وہیں پر کھڑا اینکیں اور رومال بیچ رہا تھا اور اس کا دھیان اپنے سٹال کی بجائے ادھر ادھر زیادہ تھا۔ اس کے بارے میں میرے پہلے خیال کو تقویت ملی کہ یقیناً یہ شخص کسی گاؤں سے پہلی مرتبہ یہاں نیا آیا ہے، چنانچہ اس کا فوکس، اس کا دھیان اپنے مال کی بجائے ارد گرد لوگوں پر زیادہ ہے۔ میں غالباً کئی منٹ تک وہاں کھڑا رہا اور اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتا رہا۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی کہ وہ روڈ سے گزرنے والی ہر گاڑی کو بغور دیکھتا اور ہر گزرنے والے شخص کو چند سیکنڈ کے لیے ٹکٹی لگا کر یوں دیکھتا جیسے اس کی اسکروٹنی کر رہا۔ گویا اس کی آنکھوں میں اسکینر لگے ہوئے تھے اور جیسے ہی ہم اس کے سامنے سے گزرتے ہیں وہ چند سیکنڈ کے اندر اندر ہمارے کپڑوں کی تہوں تک کو پہچان لیتا تھا۔ اس سے اگلے ہی دن میں اپنے بھتیجے کو اسکول سے لینے کے لیے جا رہا تھا کہ سڑک پر جگہ جگہ رینجرز کی گاڑیاں گشت کر رہی تھیں۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا اور اسی مشہور چوک کے پاس پہنچا تو وہاں سامنے ایک مکان کے ارد گرد رینجر نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور رینجر اور پولیس کی درجنوں گاڑیاں وہاں پر کھڑی۔ وہاں لگی بھیڑ میں سے ایک شخص سے میں نے پورا ماجرا پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ سامنے والے گھر سے 2 افراد گرفتار ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں مختلف اسکولوں کے نقشے تھے اور ان کے گھر سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ مجھے وہاں کھڑے لوگوں نے بتایا کہ رینجرز نے ان لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کر لیا ہے اور اب رینجرز کے باقی جوان اس گھر کی تلاشی لینے کے ساتھ ساتھ پورے محلے کا راؤنڈ لے رہے۔ وہاں کے مقامی افراد آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس گھر میں رہنے والے دونوں لوگ ایک عرصے سے بطور کرایہ دار یہاں پر رہ رہے تھے اور کوئی بھی ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کسی کے علم میں یہ تھا کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں، اور ان دونوں کو کسی خاص بندے نے مخبری کر کے پکڑوایا ہے۔ میں نے یہ بات سننی تھی تو میری نگاہیں خود بخود چوک کی دوسری جانب اس اینک فروش کو ڈھونڈنا شروع ہو گئی۔ میری چھٹی حس مجھے بتا رہی تھی کہ اس اینک فروش کی یہاں پر موجودگی بلا وجہ نہیں تھی۔ میری توقع کے عین مطابق اس اینک فروش کا سٹال اس وقت وہاں پر نہیں تھا۔ جولائی کی تپتی دوپہر میں پسینے میں شرابور ہو کر اینکیں اور رومال بیچنا اور پھر لوگوں کی مرضی کی قیمت پر اپنا مال بیچ کر انہیں جلدی جلدی فارغ کرنا، اپنے سٹال اور اپنے مال کی بجائے ارد گرد گزرنے والے لوگوں پر نگاہ رکھنا اور پھر ان 2 مشکوک افراد کی گرفتاری کے بعد اس اینک فروش کا فوری طور پر غائب ہو جانا میری عقل کو یہ بات سمجھا رہا تھا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ جتنے بھی مشکوک افراد کی گرفتاریاں ہوتی ہیں، جتنے بھی دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں یا ان کے سہولت کاروں کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ان کے پیچھے ان تمام اینک فروشوں، سبزی فروشوں، رومال فروشوں اور فقیروں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گمنام رہ کر، بھیس بدل کر، گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اس ملک کی سرحدوں کے لیے ہر وقت چوکس رہتے ہیں، جو اتنے بے لوث ہیں کہ اگر کسی مشن پر کامیابی ملے تو میڈیا پر آ کر اپنے لیے تالیاں بجوانے کے بجائے خاموشی سے اگلے مشن پر چلے جاتے ہیں۔ اس ملک کا وہ عظیم گمنام سپاہی، وہ اینک فروش، نہ جانے کتنے اسکول کے معصوم فرشتوں کو لہو لہان ہونے سے بچا گیا تھا۔ میرا دل اس کے لیے شکریہ کے جذبات سے بھر گیا۔ میری آنکھوں
आंखों में आंसू उतर आए और मेरे लबों पर ये दुआ उतरी कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हर मुजाहिद की हिफाजत करे और इस मुल्क के हर सिपाही को उसका अजर ज़रूर दे। ख़वातीन हज़रात, ये कोई अपनी नौयत का पहला ऑपरेशन नहीं था। रोज़ाना की बुनियाद पर हम टेलीविज़न चैनल्स पर ऐसी खबरें सुनते हैं कि फ़लाँ जगह छापा मारकर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तबा दहशतगर्दों और उनके सहूलतगारों को गिरफ्तार कर। हमारे जहन में कभी ये नहीं आता कि आखिर इस पूरी कामयाबी के पीछे किसी न किसी की मेहनत ज़रूर शामिल होती है, और ये मेहनत करते हैं वो गुमनाम सिपाही जिनको अपनी आइडेंटिटी जाहिर करने की भी इजाज़त नहीं होती। ये फ़कीर लोग, ये दरवेश और कलंदर सिफ्त लोग खामोशी से चुपचाप अपने मुल्क की हिफाजत करते रहते हैं और बाज़-औक़ात जान तक कुर्बान करने से दरेक नहीं करते। क्या हम कैप्टन कदीर शहीद को भूल चुके हैं कि जो सैकड़ों एकड़ और कई मुरब्बों के मालिक होने के बावजूद फौज में भर्ती हुए और फिर बलूचिस्तान में एक फ़कीर बनकर ISI के एजेंट के तौर पर उन्होंने कूड़ा चुनते चुनते कई बरस गुजार दिए और फिर बिलाखिर उनकी मेहनत रंग लाई। कुलभूषण यादव का पूरा नेटवर्क बलूचिस्तान से पकड़ा गया। ये कैसा जुनूनी नौजवान था कि 300 एकड़ अराजी का मालिक होते हुए भी 3 साल तक कूड़ा चुनने वाला फकीर बना रहा, और किस तरह बदबूदार कंबल में उसने 3 साल गुजार दिए। ऐसे लोग इंसान हरगिज नहीं हो सकते, वो यकीनन फरिश्ता था। हम जैसे नाम निहाद हुब्बुल वतनी के दावेदार एक रात भी कूड़ा करकट के ढेर पर नहीं गुजार सकते, मगर इस शख्स ने हम पाकिस्तानियों को सुख अमन देने की खातिर अपने घर की नरम गरम बिस्तरों को लात मार दी और बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव और उसके साथियों का नेटवर्क तोड़कर बलूचिस्तान में अमन अमान की बुनियाद रखी। मेरे पाकिस्तानियों, कदर करो अपने शहीदों की, अपनी फौज को इज्जत दो और फौज के शाना बशाना खड़े हो जाओ, क्योंकि हमारा दुश्मन अब इस कदर बुज़दिल और कमज़ोर है कि वो बराह रास्त पाकिस्तान पर हमला करने के काबिल नहीं है। चुनाचे वो अपने एजेंडा को मुसल्लत करना चाहता है। चुनाचे वो कई मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया पर अपने एजेंटों के जरिए प्रोपेगेंडा करता है और पाक फौज को गाली दिलवाता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि इस मुल्क का नौजवान पूरी कुव्वत, पूरी शिद्दत के साथ पाक फौज के पीछे खड़ा हो जाए और ना सिर्फ मुल्क की जोग्राफियाई बल्कि नजरियाती सरहदों की भी हिफाजत करे। हम अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते हैं कि वो तमाम गुमनाम मुजाहिद जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पर खड़े हैं, अपने अपने मोर्चों पर डटे हैं, उनको ना सिर्फ आखिरत में बल्कि इस दुनिया में इस अजीम काम का बेहतरीन अजर और सिला अता फरमाए। तो दोस्तों, ये थी पीपल लाइव की आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको एक मुतासिर कुन वाक़या बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर जरूर बने। बहुत जल्द किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।